بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فزکس کا چیپٹر نمبر 2 جس کا نام تھا ہیومن آئی، وہ ہم نے کل کمپلیٹ کیا ہے، اور ہم آج اسی فزکس پورشن کا چیپٹر 3 جو ہے الیکٹریسٹی، اس کے بارے میں آج ہم سٹارٹ کریں گے کہ واٹ از الیکٹریسٹی. اور الیکٹریسٹی جو ہے اس میں الیکٹرک چارج اور پراپرٹیز آف الیکٹرک چارج، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. واٹ از الیکٹرک چارج اینڈ واٹ آر اٹس پراپرٹی. فرسٹ آف آل ہم لے لیں گے الیکٹرک چارج. الیکٹرک چارج سے کیا مراد ہے؟ ڈفرینٹ اسٹڈیز آن الیکٹریسٹی اینڈ دا ایٹامک اسٹرکچر have revealed that charge like mass is a fundamental property of matter. پیارے بچوں، الیکٹریسٹی اردو میں ہم الیکٹریسٹی کو بجلی کہتے ہیں. یہ بجلی جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس بجلی کے بارے میں جو ہم نے مختلف یا جو آج تک مختلف مطالعے کیے گئے ہیں یا ہوئے ہیں، اور ایٹمک اسٹرکچر کے بارے میں، وہ ایٹمک اسٹرکچر آپ جانتے ہیں، ایٹم جو ہوتا ہے اٹ از دا اسمالسٹ پارٹیکل آف میٹر. پہلے بولتے تھے کہ یہ ایٹم جو ہوتا ہے یہ انڈیویزیبل ہوتا ہے، لیکن پھر سائنسدانوں نے یہ تجرباتی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ ایٹم جو ہوتا ہے وہ انڈیویزیبل نہیں ہوتا ہے، یہ ڈیویزیبل ہوتا ہے. کیونکہ یہ ایٹم جو ہوتا ہے یہ خود بھی چھوٹے چھوٹے 3 پارٹیکلوں کا بنا ہوتا ہے. جو وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل، اس میں 3 قسم کے پارٹیکل ہوتے ہیں، تو ان کے نام کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں، وہ آپ نے پڑھا ہے کیمسٹری میں. الیکٹرانز، پروٹونز اینڈ نیوٹرونز، یعنی اسٹرکچر آف ایٹم جو آپ نے پڑھا ہے. یہ ایٹم جو ہے یہ 3 قسم کے پارٹیکلوں کا بنا ہوتا ہے، الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹرونز. اور پروٹونز اور نیوٹرونز جو ہوتے ہیں یہ اس ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں، اور جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ اس سینٹر کے، جس کو ہم نیوکلس بولتے ہیں، نیوکلس کے ارد گرد ایسے آربٹوں میں اس نیوکلس کے گرد گھومتے رہتے ہیں. یہ آپ نے پڑھا ہے. اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ میٹر جو ہوتا ہے، میٹر میں کوئی بھی میٹر جو ہوتا ہے، میٹر جو نو دیٹ اینی تھنگ وچ ہیز ماس اینڈ occupies space is called matter. اور یہ ماس جو ہوتا ہے یہ کسی بھی میٹر کا فنڈامنٹل پراپرٹی ہوتا ہے. یعنی ہر ایک میٹر جو ہوتا ہے اس میں ماس ہوتا ہے. جس طرح ہر ایک میٹر کی فنڈامنٹل پراپرٹی جو ہے وہ ماس ہے، اسی طرح جو یہ چارج ہے یہ بھی ہر ایک میٹل کی فنڈامنٹل پراپرٹی ہے. یعنی ہر ایک میٹر میں چارج ہوتی ہے. تو اس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ جو بھی الیکٹریسٹی کے بارے میں ہم نے مختلف قسم کے مطالعے کیے ہیں یا ایٹامک اسٹرکچر کے بارے میں مطالعے کیے ہیں، تو ان سے یہ ریویل ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چارج جو ہے یہ ماس کی طرح ایک مادے کی بنیادی پراپرٹی ہے، خصوصیت ہے. دیر آر 2 types آف چارجز. اب یہ چارجز جو ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، پازیٹیو چارج اینڈ نیگیٹو چارج. دیٹ مینس چارجز آر آف 2 types، پازیٹیو چارج اینڈ نیگیٹو چارج. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے جب ہم ایٹمک اسٹرکچر پڑھتے تھے، جو میں ابھی بھی آپ کو بتاتا تھا
کہ یہ ایٹم جو ہوتا ہے یہ 3 قسم کے ذروں یعنی 3 قسم کے پارٹیکلوں کے سب پارٹیکلوں کے بنا ہوتا ہے، جن کو الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹرانز کہتے ہیں. تو ان کے بارے میں پتا ہے کہ الیکٹرانز اور پروٹونز اور نیوٹرانز کہاں پہ ہوتے ہیں اور الیکٹرانز کہاں ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نیوٹران جو ہوتے ہیں ان میں کوئی چارج نہیں ہوتی ہے، یہ نیوٹرل ہوتے ہیں الیکٹریکلی، نہ یہ پازیٹیو ہوتے ہیں نہ یہ نیگیٹو ہوتے ہیں. اس کے برعکس جو پروٹونز ہوتے ہیں جو اس ایٹم کے نیوکلس میں ہوتے ہیں ان کی چارج جو ہوتی ہے وہ پازیٹیو چارج ہوتی ہے، اور جو اس کے ارد گرد جو الیکٹران ریوالو کرتے ہیں تو ان الیکٹرانوں کی چارج جو ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چارج جو ہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، پازیٹیو چارج اینڈ نیگیٹو چارج. Hence charge carried by a proton is positive and carried by an electron is negative. لہذا جو پروٹون پہ جو چارج ہوتی ہے وہ پازیٹیو چارج ہوتی ہے اور الیکٹران پہ جو چارج ہوتی ہے وہ نیگیٹو چارج ہوتی ہے. یہ آپ جانتے ہیں، یہ آپ نے پڑھا ہے کیمسٹری میں بھی. فار ایگزامپل اب ہم مثال اس کے لیے ایک مثال سے ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. When a glass rod is rubbed with silk, glass rod یعنی شیشے کی راڈ ہوتی ہے اور اگر ہم سلک کا کپڑا لائیں گے اور جب ہم اس جو یہ راڈ جو ہے گلاس راڈ اگر ہم اس کو اس سلک سے رگڑ دے دیں گے اس کو ہم رگڑ دے دیں گے it loses electrons and becomes positive charges. اور یہ گلاس راڈ جو ہے تو رگڑنے سے اس پر جو الیکٹرانز ہوتے ہیں یہ وہ لوز کرتے ہیں یعنی وہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ الیکٹریکلی پازیٹیو ہو جاتے ہیں. کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک جو مادہ ہوتا ہے ہر ایک ایٹم جو ہوتا ہے اس میں پازیٹیو چارجز اور نیگیٹو چارج تعداد میں برابر ہوتے ہیں. لہذا جب ہم اس گلاس راڈ کو جب ہم اس سلک سے رگڑتے ہیں جب ہم اس کو رگڑ دیتے ہیں اس سے تو یہ گلاس راڈ جو ہے اس میں یہ نیگیٹو چارج جو ہے یعنی الیکٹران جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح یہ گلاس راڈ جو ہے یہ الیکٹریکلی پازیٹیو بنتی ہے یعنی یہ پازیٹیولی چارج ہو جاتی ہے. اس کے برعکس جو سلک ہے سلک جو ہے یہ الیکٹرانز ان کو کیا ہوتا ہے یہ اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں. کس میں؟ سلک میں یہ ایڈ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح اس میں جو یہ سلک جو ہے یہ الیکٹریکلی کیا ہوتا ہے it becomes negatively charged کہ اس میں نیگیٹو چارج کے اضافہ ہو جاتے ہیں یعنی اس میں نیگیٹو چارج جو ہوتے ہیں الیکٹران جو ہوتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے جس سے یہ نیگیٹو چارج بن جاتا ہے. یہ سلک that is electrons are transferred from glass to silicon کیونکہ یہ الیکٹران جو ہوتے ہیں یہ گلاس سے سلک میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور رگڑنے پر. Thus magnitude of positive charge on glass is equal to the magnitude of the negative charge on the silk. اس طرح جو پازیٹیو چارج جو گلاس پر ہوتے ہیں ان کا جو مقدار ہے یا ان کا جو تعداد ہے وہ جو سلک پر نیگیٹیو چارجز ہوتے ہیں ان کے برابر ہو جاتا ہے. اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے پہلے ہی آپ نے سنا بھی ہے کہ یہ چارج جو ہوتے ہیں یا جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ energy is neither created nor destroyed but one form of energy is transferred into another form. یہ ایک قانون ہے. اسی طرح یہ چارج جو ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں اور یہ پیدا ہو جاتے ہیں بلکہ ان کا تعداد جو ہے وہ ٹوٹل میں برابر رہتا ہے لیکن ایک ایٹم سے یہ دوسری ایٹم میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. لہذا یہ ان کا جو ہے یہ جب یہ گلاس راڈ
ان الیکٹرانوں کو لوز کرتا ہے، یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اس سلک میں، اور سلک میں اس طرح جو ہے الیکٹرانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ سلک جو ہے یہ الیکٹریکلی نیگیٹو ہو جاتی ہے، اور اس کے برعکس گلاس راڈ جو ہے یہ الیکٹریکلی پازیٹیو بن جاتی ہے۔ یہ ہو گیا الیکٹرک چارجز کے بارے میں۔ اب ہم ان کی پراپرٹیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھو اب آپ نے دیکھا ہے کہ چارج جو ہے یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 الیکٹرک چارج از کنزرو، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ الیکٹرک چارج جو ہے یہ کنزروڈ ہوتی ہے، دیٹ از اٹ کین نیدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ، نہ ہم ان کو کریٹ کر سکتے ہیں یعنی بنا سکتے ہیں، نہ ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 دوسری پراپرٹی الیکٹرک چارج از ایڈیٹیو، الیکٹرک چارج از ایڈیٹیو، دیٹ مینس جو ہم ایک چارج اگر ہم انڈیویجول چارجز کو ایک چارج کو ایڈ کریں گے تو ان کا سم جو ہوتا ہے وہ ٹوٹل چارج کے برابر ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 the force between two charges varies directly as the product of two square q1 into q2 and inversely as the square of distance between them، یعنی دو چارج جو ہوتے ہیں ان کے بیچ میں جو فورس ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی وہ پروپورشنل ہوتا ہے اگر ہم ان دو چارجز کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے، یعنی اگر ہم ان کو ضرب دے دیں گے آپس میں تو اس کے جو فورس جو ہوتا ہے ان میں تو وہ اس کے برابر ہوتا ہے ان دو چارجز کے مطلب پروڈکٹ کے برابر، اور انورسلی ایز the square of distance between them، اور اگر ہم یہ فورس انورسلی وہ ہوتا ہے کس کے برابر ان کے درمیان جو ہوتا ہے یہ ڈسٹنس جو ہوتا ہے ان دو چارجز کے درمیان وہ اس کے برابر ہوتا ہے، انورسلی پروپورشنل۔ دیٹ مینس اگر ہم ایسے لکھیں گے ایف از، اس کو ہم بولتے ہیں ڈائریکٹلی پروپورشنل، یہ ہوتا ہے Q1 ایک چارج ہے انٹو Q2 نیکسٹ چارج دوسری چارج اس کے برابر ہے۔ اسی طرح یہ فورس جو ہے انورسلی ہوتا ہے ایسے 1، اور ان دو چارج کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتی ہے یعنی جو ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے انورس اس کے سکوائر کے برابر، انورس 1/r سکوائر، اگر r ہم ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ہم r رکھیں گے تو ایٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل انورسلی پروپورشنل 1/r سکوائر۔ تو جب ہم ان دو کو آپس میں ملائیں گے تو یہ بن جاتا ہے Q1 into Q2 divided by R square، اگر ہم ان کو آپس میں کریں گے، اور جب ہم یہ پروپورشنل کو کریں گے چینج ایکوالٹی میں تب ہم لکھتے ہیں F is equal to K، جب ہم اس کو ایکوالٹی میں چینج کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم K لکھتے ہیں، اور Q1 Q2 divided by R square، اور یہ K جو ہوتا ہے اس کا ویلیو جو ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے، سو دس از کیا کالڈ کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی، اور تیسری خصوصیت ان چارجز کی یہ ہوتی ہے کہ ان لائک چارج اگر ایک چارج پازیٹیو ہو اور دوسری چارج نیگیٹو ہو تو یہ ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں یعنی دے اٹریکٹ ایچ ادر، اور اگر یہ ایک جیسی چارجز ہو یعنی دونوں اگر یہ پازیٹیو چارجز ہو تو یہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، یا اگر دونوں نیگیٹو ہو تو یہ ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ میں ان لائک چارجز اٹریکٹ ایچ ادر اینڈ لائک چارجز ریپیل ایچ ادر۔ اس کے بعد SI unit of charge is coulomb which is denoted by the letter C، اور جس طرح ہم مطلب ماس کا جو یونٹ ہوتا ہے کلو گرام ہوتا ہے، اسی طرح میٹر کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ایم ہوتا ہے، اسی طرح جو یہ الیکٹرک چارج جو ہوتا ہے الیکٹرک چارج پر
اس کا یونٹ جو ہوتا ہے ایسا یونٹ وہ کولم ہے، COULMB کولم ہے، اور یہ کولم ہم C سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک الیکٹرک چارج اینڈ اٹس پراپرٹیز۔ اب آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ واٹ آر الیکٹرک چارجز اینڈ اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ کون کون سی پراپرٹیز کی ہے۔ تو اس کے بعد یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، انشاءاللہ مزید ہم کل پڑھیں گے۔